السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انشاءاللہ عز وجل مدنی قاعدے کا سبق نمبر 7 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا طریقہ کار ہے کہ ہم پہلے مدنی قاعدے کے رولز کو سوال و جواب کے ذریعے سمجھتے ہیں، اس کے بعد مدنی قاعدے میں دیکھ کر پڑھتے ہیں اور ان رولز کو لاگو کرتے ہوئے پریکٹس کرتے ہیں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، اس علامت کو کیا کہتے ہیں اور جس پر یہ علامت ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، اس علامت کو جزم اور یہ جس پر ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، ساکن حرف کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ جواب، ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، جیسے با، واو، پیش، بو، تو یہاں واو ساکن با متحرک سے ملا کر پڑھا گیا ہے۔ سوال نمبر 3، حروف مدہ کتنے ہیں؟ جواب، حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ سوال نمبر 4، الف مدہ کب ہوتا ہے؟ یا مدہ اور واو مدہ کب ہوتا ہے؟ جواب، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، واو سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، جیسے با، الف زبر با، الف سے پہلے زبر ہے یہ الف مدہ، با یا زیر بی، یا سے پہلے زیر ہے یہ یا مدہ، واو پیش بو، واو سے پہلے پیش ہے یہ باو مدہ۔ سوال، حروف مدہ کو کتنا کھینچتے ہیں؟ جواب، حروف مدہ کو ایک الف یعنی 1 سیکنڈ 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہ اب سب مدنی قاعدے کو شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 7، اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ یہ جزم جس حرف پر ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ پیچھے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، اور وہ حرکت جس پر ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ ایسے ہی آپ نے پڑھا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور تنوین جس پر ہو اسے منون کہتے ہیں۔ ایسے یہاں پر بھی ہے، یہ جو جزم رہتا ہے اس کو جس حرف پر یہ ہوگا اسے ساکن بولیں گے۔ جیسے فور ایگزامپل آپ یہاں پر دیکھیں، یہ با واو پیش بو ہے، تو یہ واو کے اوپر جو ہے یہ جزم ہے، یہ جزم ہے، ٹھیک ہے، اور یہ واو پر ہے تو اس لیے واو مجزوم ہے یعنی ساکن ہے، واو کیا ہے؟ ساکن ہے، اس کی وجہ سے۔ ایسے یہاں پر آپ دیکھیں، یہ جو جزم آپ کو دکھ رہا ہے یہ یا پر ہے، تو جزم یا پر ہے تو یا پر جزم ہونے کی وجہ سے یہ یا کیا ہے؟ مجزوم ہے۔ ایسے آپ یہاں پر دیکھیں، یہ جزم واو پر ہے، یہ جزم جو چھوٹا سا آپ کو دال کی طرح دکھ رہا ہے، اور یہ جس پر ہے یعنی واو پر تو واو مجزوم ہے۔ ایسے ہی آپ یہاں پر دیکھیں، یہ جو ہے جزم ہے اور یہ یا پر ہے اس لیے مجزوم ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ اس علامت کو، یہ علامت جو ہے اس کو جزم کہیں گے، اور جس پر یہ جزم ہوگا اسے ہم ساکن کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ساکن کہیں گے۔ اب ساکن پڑھا کیسے جاتا ہے تو بتا رہے ہیں، ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ ساکن حرف جو ہے اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ جیسے فور ایگزامپل آپ یہاں پر دیکھیں، یہ با واو پیش بو ہے، تو واو کیا ہے؟ یہاں پر ساکن ہے۔ اب ساکن ہے تو اس سے پہلے جو با پیش بو ہے یہ اس سے مل کر پڑھا جا رہا ہے، یعنی با واو پیش بو، واو با کے ذریعے پڑھا جا رہا ہے۔ اگر با نہیں ہوتا تو یہ پڑھتے بھی نہیں۔ جب بھی پڑھیں گے، جب اس سے پہلے کوئی حرف ایسا ہو جس پر کوئی حرکت ہو، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، تو یہ جو ہے جزم والا حرف پڑھا جائے گا، یعنی جزم والا حرف جو ہے اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ آگے ایک یہ سوال جواب سے یہ واضح ہو چکا تھا، آگے بتا رہے ہیں حروف مدہ کتنے ہیں، یعنی حروف مدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتنے والے حروف کتنے ہیں جن کے ذریعے ورڈ کھنچتا ہے، جن کے ذریعے مد حرف جو ہے دوسرا حرف لمبا ہوتا ہے، وہ کتنی چیزیں ہیں؟ تو یاد رکھیں وہ 3 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے حرف لمبا ہوتا ہے۔ ایک تو الف ہے، ایک واو ہے، ایک یا ہے۔ ان کی وجہ سے یاد رکھیں حرف جو ہے لمبا ہوتا ہے، ان کی وجہ سے حرف جو ہے وہ لمبا ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے تختی نمبر 1 میں دیکھا ہوگا، ہم با کو کھینچ رہے تھے، تا کو کھینچ رہے تھے، 1 الف برابر 1 سیکنڈ برابر، کیوں کھینچ رہے تھے؟ کہ وہاں پر الف تھا۔ تو جہاں پر الف ہوتا ہے، واو ہوتا ہے، یا ہوتی ہے، وہاں پر ہم حرف کو 1 سیکنڈ کے ڈیوریشن تک کھینچتے ہیں،
یعنی ایک الف تک کھینچیں گے۔ آگے آپ دیکھیں، اب یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ چلیے آپ نے یہ تو بتا دیا کہ الف حرف مدہ ہوتا ہے، واو حرف مدہ ہوتا ہے، یا حرف مدہ ہوتا ہے، لیکن الف حرف مدہ کب ہوگا؟ ایسے ہی واو حرف مدہ کب ہوگا؟ ایسے ہی یا حرف مدہ کب ہوگا؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے یہ ہم نے سوال جواب سے واضح فرما دیا تھا، لیکن آگے بتا رہے ہیں الف سے پہلے زبر ہو، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ جیسے با الف زبر با، تو آپ یہاں پر دیکھیں با الف ہے، الف سے پہلے کیا ہے؟ با پر زبر ہے تو یہ الف مدہ ہوا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھیں با جزم ہے، مجزوم ہے، واو ساکن ہے یعنی اس پر جزم ہے، اس سے پہلے با پر پیش ہے، تو اس سے با واو سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ تو یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یعنی یہاں پر آپ دیکھیں واو ساکن سے پہلے کیا ہے؟ پیش ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہوا۔ ایسے اگر یا ساکن سے پہلے زیر ہوگا تو یا مدہ ہوگا۔ جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ لیں، کہیں مثال آپ کہیں بھی دیکھ لیں، ایسے آپ یہ والی دیکھیں مثال، با یا ساکن ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے۔ یہاں پر دیکھیں تا ساکن ہے، اس سے پہلے یا ساکن ہے، اس سے پہلے تا پہ زیر ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں تھا یا ساکن ہے، اس سے پہلے تھا پہ زیر ہے، تو یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہے۔ آگے بتا رہے ہیں حرف مدہ کو، ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ حرف مدہ کو آپ نے کہا کھینچیں گے تو کتنا کھینچیں گے؟ تو بتایا حرف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ جیسے یہ ہے با الف زبر با، تو اگر با زبر با ہوتا صرف، ہے نا، با زبر با ہوتا تو ہم پڑھتے با زبر با، لیکن الف بھی ساتھ ملا ہوا ہے تو ایک الف ہو جائے گا، یعنی 1 سیکنڈ تک کھینچیں گے۔ با الف زبر با، یہاں پر آپ دیکھیں یہ بھی ایک الف برابر کھینچیں گے کیونکہ با مدہ آ گیا۔ با واو پیش بو، یہاں پر آپ دیکھیں یہ بھی ایک الف برابر کھینچے گا، یعنی یا ساکن یا مدہ آ گیا۔ با یا زیر بی، یہاں پر آپ یہ کھینچیں گے۔ با تا الف زبر تا، یہ بھی تا واو پیش تو، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ کو یہ سبق بہت اچھے سمجھ لینا ہے۔ آئیے اب اس کی تختی کو پڑھتے ہیں۔ با الف زبر با، با اس طرح کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ با واو پیش بو، آپ بھی میرے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ با یا زیر بی، با بو بی، تا الف زبر تا، تا واو پیش تو۔ تو اس کو نا یہاں پر جو ہے ان تینوں کو ملا کر کے پڑھیں گے، میں ملانا بھول گیا تھا۔ اس طریقے سے با بو بی، ایسے یہاں پر بھی تا تو تی، یعنی پہلے ہجے کریں گے بعد میں روا کریں گے۔ ثا الف زبر ثا، ثا واو پیش ثو، ثا یا زیر ثی، ثا ثو ثی، جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی، حا الف زبر حا، حا واو پیش حو، حا یا زیر حی، حا حو حی، یہ بڑا حا ہے۔ خو الف زبر خو، خو واو پیش خو، خو یا زیر خی، خو خو خی۔ میں دیکھیں ایک ایک الف برابر کھینچتا جا رہا ہوں کیونکہ یہاں پر الف مدہ ہے، واو مدہ ہے اور یا مدہ ہے، تو اس لیے یہ تینوں ورڈ ایک ایک الف یعنی 1 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یاد رکھیں اس کو بار بار، یہ سبق بہت اہم ہے آپ کے لیے۔ دال الف زبر دا،
دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، دا دو دی، ذال الف زبر ذا، ذال واو پیش ذو، ذال یا زیر ذی، ذا ذو ذی. یہ نرمی کے ساتھ ادا کریں، یعنی دونوں زبان کو، دونوں دانتوں کے بیچ سے اپنی زبان نکالیں گے. را الف زبر را، یہ موٹا پڑھیں گے کیونکہ زبر را پر کیا ہے؟ زبر ہے، اور را پر زبر ہو یا را پر پیش ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں، اور را پر زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں، اور کھینچیں گے کیونکہ الف لکھا ہوا ہے. را واو پیش رو، را یا زیر ری، را رو ری، زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا یا زیر زی، زا زو زی، سین الف زبر سا، سین واو پیش سو، سین یا زیر سی، سا سو سی، شین الف زبر شا، شین الف زبر شا، شین واو پیش شو، شین یا زیر شی، شا شو شی، صاد الف زبر صا، صاد واو پیش سو، صاد یا زیر صی، صا صو صی، ضاد الف زبر ضا، ضاد واو پیش دو، ضاد یا زیر ضی، ضا ضو ضی، طا الف زبر طا، طا واو پیش تو، طا یا زیر طی، طا تو طی، ظا الف زبر ظا، ظا واو پیش ظو، ظا یا زیر ضی، ظا ذو ضی، عین الف زبر عا، عین واو پیش عو، عین یا زیر عی، عو عی، غین الف زبر غا، غین واو پیش غو، غین یا زیر غی، غا غو غی، فا الف زبر فا، فا واو پیش فو، فا یا زیر فی، فا فو فی، قاف الف زبر قا، قاف واو پیش قو، قاف یا زیر قی، قا قو قی. یہ بڑا قاف ہے، حروف مستعلیہ میں اس میں 7 حروف مستعلیہ ہیں.
انہیں میں سے یہ ہے تو اس کو بھی موٹا پڑھیں گے. کاف الف زبر کا، کاف واو پیش کو، کاف یا زیر کی، کا کو کی، لام الف زبر لا، لام واو پیش لو، لام یا زیر لی، لا لو لی، میم الف زبر ما، میم واو پیش مو، میم یا زیر می، ما مو می، نون الف زبر نا، نون واو پیش نو، نون یا زیر نی، نا نو نی، واو الف زبر وا، واو واو پیش وو، اس کے بعد بو نہیں نکلے گی، بو تو با ہوتا ہے، یہ وو نکلے گی. واو یا زیر وی، وو وی، یہ چھوٹا ہے، ہا نکالیں گے. ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی، حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، آ او ای، یا الف زبر یا، یا واو پیش یو، یا زیر یی، یا یو یی. الحمدللہ عز وجل ہمارا سبق نمبر 7 مکمل ہوا. اللہ عز وجل ہمیں علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم.